الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما يتقى من محقرات الذنوب، معمولی گناہوں سے بچنا. حدیث میں معمولی گناہ سے بچنے کی بھی تاکید آئی ہے. چھوٹی چنگاری جو ہوتی ہے وہ بھی آگ ہے، وہ لاوا پھونک سکتی ہے. تو چھوٹا گناہ ہے، چھوٹا سمجھ کر آدمی اس کو کرے نہ، کہیں ایسا نہ ہو وہی اس کے خرمن ایمان کے اندر آگ لگانے کا ذریعہ بن کر ایمان سے محرومی کا سبب بن جائے. بہت سی مرتبہ کوئی چھوٹا گناہ جو زندگی میں کیا ہوتا ہے وہی آخر میں جا کر کے آدمی کے لیے ایمان سے محرومی کا سبب بنتا ہے. اور ویسے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مل کر کے بڑا گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ بیڑا غرق کرنا کا سبب بنتے ہیں. اس لیے حدیث میں اس کی تاکید ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت. بہت سی مرتبہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، اللہ کو پسند آ جاتی ہے اور وہ آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے ایک مومن تو اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے، طلبگار ہے، تلاش کر رہا ہے کسی بھی بہانے سے مجھے اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بھی وہ اہتمام کرتا ہے. بڑے بڑے اللہ کے بندے، مقبول بندے، انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا تو بعد ایسے اعمال بتلائے کہ جن سے تعجب ہوتا ہے. چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کی مغفرت فرمائی. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کی علمی خدمات تھی، درس و تدریس کا سلسلہ تھا، وعظ و تذکیر کا تھا، دعوت و تبلیغ کا تھا، تالیف و تصنیف کا سلسلہ تھا. بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہا بس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی. ایک مرتبہ میں ایک کتاب کی تصنیف کر رہا تھا، لکھنے کے دوران قلم کے اندر اس زمانے میں وہ
روشنائی کے اندر قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا. روشنائی ختم ہوئی، دوات کے اندر قلم ڈبو کر پھر اس کو کاغذ پر رکھ کر لکھنا چاہتا تھا. ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی اس پر اور اس روشنائی سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی. میں رک گیا کہ وہ اپنی پیاس بجھا لے، پھر میں لکھنا شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ نے میرے اسی عمل کے اوپر میری مغفرت فرمائی. حالانکہ بڑے بڑے کارنامے انہوں نے انجام دیے تھے، لیکن وہاں اس کا تذکرہ نہیں آیا. اور کبھی کوئی چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، وہ آدمی کے لیے بربادی کا سبب بن جاتا ہے، گرفت اور پکڑ کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے ایک مومن تو ہر وقت گویا چوکنا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بدنگاہی صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کوئی آدمی چھوٹی چنگاری سمجھ کر اپنے کپڑوں کے بکسے میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ بھی آگ لگا کر جو ہے اس بکس کو پھونکنے کے لیے کافی ہے. تو بہرحال کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ ہم چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کریں. حدثنا ابو الولید قال حدثنا مہدی عن غیلان عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ان كنا نعد على عهد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الموبقات. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. وہ اپنے زمانے کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نگاہوں میں بال سے زیادہ باریک ہیں، یعنی معمولی سمجھتی ہو. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو تباہ کرنے والا گناہ سمجھتے تھے، ہلاک کرنے والا، اور اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتے تھے. قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، ایک خاص گناہ کے سلسلے میں تہمت کا گناہ. لوگ کسی پر تہمت لگانے کے معاملے میں جو بچنا چاہیے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، باتیں نقل کر دیتے ہیں. کسی نے کوئی بات کہی وہ آگے بڑھاتے ہیں. اس پر قرآن میں بڑی زبردست تنبیہ کی گئی کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے. اس لیے گویا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کوئی کسی گناہ کو جو ہے چھوٹا نہ سمجھے. اگر کوئی آدمی چھوٹے گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا تو گناہ کی اہمیت، اس کی شناخت، اس کی قباحت، اس کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑے بڑے گناہوں کو کرنے میں بھی اس کو کوئی باک اور شرما اور ڈر نہیں ہوگا، وہ پھر وہ بڑے بڑے گناہ بھی کر گزرے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا عائشہ تو ایاک و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا. یا عائشہ جو گناہ چھوٹے سمجھے جاتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بھی پوچھ ہوگی، سوال ہوگا. اللہ کے یہاں سوال ہو بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. قال ابو عبداللہ یعنی من المہلکات، یہ جو حضرت انس نے من الموبقات کہا اس کا مفہوم بیان کرتے امام بخاری کے موبقات یعنی ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے. باب الاعمال بالخواتیم وما یخاف منها، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور خاتمے کے معاملے میں آدمی کا ڈرے اور سہمے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آدمی کے ساتھ جو معاملہ ہوگا
وہ خاتمے کی بنیاد پر ہوگا. جیسا خاتمہ ہوا ہے اس کے مطابق. اگر خاتمہ اچھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ، اور برا ہوا ہے تو برا. دنیا میں بھی یہی دستور چلتا ہے. ایک آدمی کسی آقا کی وفاداری زندگی بھر کرتا رہا اور آخر میں جا کر کے اس کے خلاف بغاوت کر دی اس نے، چاہے وہ بغاوت 2 دن کے لیے کی ہو، کہ وہ زندگی بھر کی وفاداری کے اوپر پانی پھیر دیتی. اور ایک آدمی زندگی بھر باغی بنا رہا، آخر میں تائب ہو گیا تو وہ ساری زندگی بھر کی بغاوت معاف کر دی جاتی ہے. معاملہ جو ہے یہ دار و مدار خاتمے پر ہے. اس لیے دیکھا یہ جائے گا کہ انسان کا خاتمہ کیسا رہا، فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا. اسی لیے اللہ والے جو ہیں نا ہر وقت ڈرے اور سہمے رہتے ہیں. پتہ نہیں ہمارا خاتمہ کیا ہوگا، کہہ نہیں سکتے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کے متعلق. اور اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیشہ اعمال صالحہ کے اوپر جمے رہیں. اس لیے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کبھی بھی آ سکتی ہے. کوئی آدمی یوں سمجھ کر کے کہ چلو ابھی موت تو بھی آنے والی نہیں ہے، کسی گناہ کا ارتکاب اور عین اس گناہ کے دوران جو ہے موت آ گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑے سے بڑا عمل کرے تو ابھی وہ کبھی بھی عجب اور خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے کے بعد بھی ہم اس وقت بڑے بڑے نیکی کے کام اگر کر بھی رہے ہوں، لیکن کیا پتا آخر میں کیا ہوگا، کوئی گارنٹی دی جا سکتی نہیں. تو اپنے موجودہ اعمال کی وجہ سے آدمی کبھی بھی مطمئن ہو کر بیٹھے گا نہیں، خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوگا، عجب کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ ڈرا اور سہما رہے گا. اور ہر وقت جو ہے وہ اعمال صالحہ پر جمنے کا اہتمام کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون. تم جس طرح زندگی گزارتے ہو موت اسی کے مطابق آئے گی. ظاہر ہے زندگی جس حالت میں ہے موت اسی طرح. تو اب مطلب یہ ہوا کہ آدمی ہر وقت نیک عمل پر قائم رہنے اور اس پر مداومت کا اہتمام کرے. موت کا کوئی وقت مقرر نہیں کب آ جائے. اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال پر جمنے کی آدمی کو کوشش اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی حالت میں موت آئے گی، اسی حالت میں قیامت کے روز وہ اٹھایا جائے گا. اس لیے اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. وما يخاف منها. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين وكان من اعظم الناس غناء عنهم فقال من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار فلينظر الى هذا. فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين الثديين فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل اهل الجنة وانه لمن اهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل اهل النار وهو من اهل الجنة وانما الاعمال بخواتيمها. یہ حضرت سالم بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا. یہ قزمان نامی ایک شخص تھا جس کا شمار منافقین کے اندر ہوا کرتا تھا. احد کی لڑائی میں وہ شریک نہیں ہوا تھا، ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا. عورتوں نے اس کو تانا دیا تو پھر وہ نکلا اور ایسا جم کر کے لڑا کہ جو ہے مارا گیا، تاکہ وہ داغ جو تو لگا تھا تو اس کے اوپر اس کا نفاق کا وہ دور ہو جائے. لیکن نیت دل میں درست
نہیں تھی، اسی پر گویا خاتمہ ہوا اس کا۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں ایک آدمی جو مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، وہ کان من اعظم الناس غناء عنہ، اور وہ آدمی مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والا تھا۔ یہی روایت ایک دوسری جگہ پر ہے جہاں یہ ہے کہ اس نے اس روز مسلمانوں کی طرف سے ایسا زبردست کارنامہ انجام دیا کہ دشمن کے لشکر کا کوئی اکا دکا آدمی ایسا نہیں چھوڑا جس کا پیچھا کر کے اس نے اس کا کام تمام نہ کیا ہو، اس کو ختم نہ کیا ہو۔ چنانچہ جنگ ختم ہوئی اور دونوں لشکر اپنی اپنی چھاونیوں میں واپس گئے شام کو، تو شام کو مسلمانوں میں چرچا ہوا۔ کسی نے کہا کہ آج تو فلاں آدمی نے ایسا زوردار کارنامہ انجام دیا کہ پورے اسلامی لشکر میں کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر وہ جہنمی ہے۔ یہ سن کر صحابہ چونک گئے اور صحابہ آپس میں سوچنے لگے کہ جس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا وہ بھی اگر جہنمی ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا۔ ایک صحابی تھے اقسم ابن ابی الجون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں سے کہا میں ان کی نگرانی کرتا ہوں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے ان کا۔ چنانچہ وہ اس کے ساتھ لگے رہے، جب وہ کہیں جاتا تھا یہ بھی ساتھ ساتھ، کہیں تیز چلتا تھا وہ بھی تیز چلتے تھے، کہیں وہ ٹھہرتا تھا وہیں ٹھہر۔ وہ جو جنگ کے دوران اس کو زخم آئے، ان زخموں کی جو تکلیف تھی، شدت، اس کو برداشت نہیں کر سکا اور اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین کے نیچے والا حصہ جسے پکڑا جاتا ہے زمین پر رکھ کر اس کی نوک اپنے سینے کے اوپر رکھی اور وزن دیا، یہاں تک کہ وہ نوک جو ہے سینے سے پار ہو کر باہر پشت کی طرف نکل گئی اور اسی میں اس کا انتقال ہوا۔ وہ صحابی جو اس کا پیچھا کر رہے تھے دوڑے ہوئے آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ابھی ایک آدمی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، لوگوں کو اس پر بڑا تعجب تھا، کیا اس نے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اس کا کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے آگے جملہ آ رہا ہے، یہاں وہی واقعہ دوسرے انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہا تھا اور وہ مسلمانوں کی طرف سے سب سے بڑا کارنامہ انجام دینے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ پسند کرتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ کسی جہنمی کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ فَتَبِعَهُ رَجُلٌ، ایک آدمی اس کے پیچھے ہو گیا، آگے ہوتا کیا ہے، بس وہ برابر اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ آدمی جو ہے وہ زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے اپنے لیے جو ہے جلدی سے موت پسند کر لی، یعنی خودکشی کر لی۔ چنانچہ اس نے اپنی تلوار کی نوک اپنے دونوں پستانوں کے درمیان میں رکھی اور اس پر بوجھ دیا یہاں تک کہ وہ دونوں مونڈوں کے بیچ میں سے پیچھے کی طرف سے نکل گئی اور اس طرح اپنے آپ کو اس نے مار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیعمل فیما یری الناس عمل اہل الجنہ، کہ بھائی بہت سی مرتبہ کوئی بندہ لوگوں کے گمان کے مطابق کیا جنت والے اعمال کرتا ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جنتی ہے اور پھر حالانکہ وہ ہوتا ہے جہنمی۔ اور بہت سی مرتبہ لوگوں کے گمان کے اعتبار سے ایک آدمی جہنم والے عمل کرتا ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا، اصل دار و مدار کائی کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر۔ خاتمہ اچھا ہے چاہے زندگی بھر اس نے برے کام کیے ہوں وہ جنتی ہے، خاتمہ برا ہے چاہے زندگی بھر اس نے نیک کام کیے ہوں وہ جہنمی ہے۔ تو گویا
दारो मदार खात्मे पर है, आदमी को उसी का एहतमाम करना चाहिए। यही वो चीज है जिसने बड़े बड़े अहलुल्लाह के पित्ते पानी कर रखे हैं। हर वक्त वो सहमे रहते हैं, पता नहीं हमारा अंजाम क्या होगा। बाबुन अल उज़लतु राहतुम मिन खुल्लाति सौ, तन्हाई खलवत नशीनी ये बुरे साथियों से हिफाजत का जरिया है। यानी आदमी बुरे दोस्तों की सोहबत के मुकाबले में तन्हा रहे, वो तन्हाई जो है वो बुरे दोस्तों की सोहबत से हिफाजत का जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई। हाकिम अबू अब्दुल्ला हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर रिवायत जिक्र की है, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नक़ल इरशाद, अल वहदतु खैरुम मिन जलीसी सौ, कि तन्हाई ये बुरे दोस्त से अच्छी है। और ये जो यहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप के उन्वान में जो जुमला जिक्र किया है वो दरअसल हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है। और गुनाहों से बचने का यही तरीका है कि आदमी लोगों से दूर रहे, बुरे लोगों से दूर रहे। अब बुरा कौन अच्छा कौन आदमी को जल्दी से पता चलता नहीं है, इसलिए सलामती इसी में है कि वो तन्हाई और जो है यकसुई और उजलत गजीनी खलवत का अपने आप को आदि बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू के अंदर जो दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सिनी फ़ी दारी, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरे घर को मेरे लिए कुशादा बना दे। यानी मतलब ये कि मैं घर में रहूं, घर से बाहर जाने की नौबत ना आए। तो घर में रहेगा तो बुरे साथियों से नजात मिल जाएगी। आज के दुनिया में क्या है, बड़ी तादाद इंसानों की 90-95% वो है इसी गलत सोहबतों की वजह से बर्बाद होती है। इसलिए इससे बचने की बड़ी ताकीद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बड़ा एहतिमाम करने की ताकीद फरमाई। वैसे खलवत नशीनी जो है, आदमी का तन्हाई में रहना, एक तो बुरी सोहबत से हिफाजत का जरिया है, लोगों की गीबत में मुब्तला होने की नौबत नहीं है। गीबत कब होगी, दो आदमी के साथ बैठोगे तो गीबत होगी, अकेला रहेगा तो गीबत नहीं होगी। और जो आदमी तन्हाई में बैठता है, लोगों की शर से महफूज, लोगों को शर और तकलीफ पहुंचाने का मौका कब मिलेगा, आप जब लोगों के साथ रहेंगे। अगर घर में तन्हा रहते हैं तो उनको तकलीफ पहुंचाने का मौका नहीं, वो भी लोगों के शर से बचा रहेगा और लोग भी उसके शर से बचे रहेंगे। और यकसुई के साथ, दिल जमी के साथ अल्लाह की इबादत के का वक्त भी उसको, तो दोस्ती की चाट पड़ी हुई है ना, वो दोस्ती की चाट आदमी को फिर दूसरा कोई काम करने देती नहीं, ना आखिरत का न दुनिया का। बस जहां फौरन दौड़ा हुआ वहीं जाएगा, कहां, दोस्तों की महफिल में। यही चीज उसको दुनिया और आखिरत के कामों से रोकने का जरिया बनती है। और अकेला आदमी रहेगा तो वो फजूल बातों से भी बचता रहता है। हजरत हसन बसरी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मकूला है, मुकाबलतुल उज़लत ऐसर मिन मुदारातिल खुल्दा, यानी खलवत नशीनी की मशक्कत लोगों के साथ मिलजुल करके जो मजे लिए जाते हैं उससे अच्छी। आदमी को चाट पड़ जाती है काई की, वो मजलिस बाजी की, वो चाट जो है ना उसको चैन से बैठने देती, न नमाज में ध्यान, न अपने काम में ध्यान, किसी चीज का रहता ही नहीं हो। बस जहां दौड़ा हुआ वहीं जाएगा, अपने उसी सर्कल के अंदर, सुनना है कि फ्रेंड सर्कल में, वहीं जाके उसको चैन मिलता है। तो ये हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तन्हा रहने में आदमी को मशक्कत तो होती है, तकलीफ तो होती है, लेकिन वो तकलीफ, वो जो चाट है ना उससे अच्छी, वो आदमी को बर्बाद करने का जरिया बनती है। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि भाई देखो, जिस आदमी को लोगों के साथ मुनासबत हो जाए, लोगों के साथ बैठने की आदत पड़ जाए,
وہ اگر سونا بھی ہو تو ٹھکرا بن جاتا ہے اور ٹھکرا بن جاتا ہے. اور اگر جس کو تنہا رہنے کی عادت پڑے گی تو وہ مٹی بھی ہے تو کیا بن جائے گا؟ سونا بن جائے گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے. آپ بیتی میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ جس کوئی طالب علم کتنا ہی ذہین اور ہوشیار ہو، اگر دوستی کی عادت پڑی ہوئی ہے وہ کچھ کرے گا نہیں، برباد ہو جائے گا. اور کوئی کتنا ہی غبی ہو، اگر دوستیوں کی عادت نہیں ہے، تنہا یکسوئی کے ساتھ اپنے اس میں لگا رہتا ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا، کام کا بنے گا. اس لیے جو ہے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے، برے دوستوں سے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عطاء بن یزید ان ابا سعید حدثه قیل یا رسول اللہ وقال محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنا الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس خیر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر آدمی کون؟ قال رجل جاہد بنفسہ ومالہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، یعنی دشمنوں کا مقابلہ کیا، خود بھی شہید ہوا اور اپنے مال یعنی گھوڑے وغیرہ کو بھی کیا کرایا؟ دشمن کے ہاتھوں ختم کرایا. پھر اس کے بعد نمبر 2 پر ورجل فی شیب من الشیاب یعبد ربہ ویدعو الناس من شرہ. اس کے بعد وہ آدمی جو کسی گھاٹی میں یعنی کسی پہاڑ کے جو ہے نا اندر رہتا ہے اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے، اپنی تکلیف برائی سے کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، تنہا رہتا ہے. اب دیکھو پہلا مقام تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ کا، اور دوسرا مقام یہ خلوت میں بیٹھنے والے کا. تو لوگوں کو اپنے شر سے لوگوں کو بچانا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. آج کل عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ بن گیا کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے ہی کا گویا ان کی زندگی کا مشن بن گیا ہے. اس سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. اور تابع الزبیدی و سلیمان بن کثیر و نعمان بن الزہری وقال معمر بن الزہری عن عطاء او عبید اللہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال یونس وابن مسافر ویحییٰ بن سعید عن ابن شہاب عن عطاء عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مثل حدیث ابی الیمان ای الناس خیر. اس حدیث کی کئی سندیں بیان کی. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن ابی صعصعہ عن ابی سعید انه سمعه یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علی الناس زمان خیر مال المسلم الغنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوگی جن کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور بارش کی جگہوں میں لیے پھرے گا اور وہ اپنے دین کے ساتھ فتنوں سے بھاگے گا، یعنی اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا. وہ بستیوں کے اندر تو فتنے اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے، اس لیے وہ جنگلوں میں اپنا بکری والا مال لے کر کے اپنے دین کی حفاظت کا اہتمام کرے گا. معلوم ہوا کہ یہ خلوت جو ہے وہ فتنوں سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فتنوں کے ظہور کے زمانے میں خلوت نشینی یہ آدمی کو
فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے حضرات علماء کے یہاں کہ بھئی خلوت افضل ہے یا اختلاط، یعنی لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنا یہ افضل ہے یا تنہائی میں جو ہے آدمی کا اپنے گھر میں عبادت میں مشغول رہنا، کسی سے ملے جلے نہیں۔ تو اس سلسلے میں جو دو ٹوک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی لوگوں میں رہ کر لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا اور جو ہے ان کی ایذا رسانیوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور اپنی طرف سے لوگوں کو پہنچنے والی برائی سے لوگوں کو بچا نہیں سکتا، ایسے آدمی کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے، خلوت میں رہے، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ اور جو آدمی لوگوں کے درمیان رہ کر کے جو ہے لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، صبر اور تحمل سے کام لیتا ہے اور اپنے شر سے اپنی جانب سے پہنچنے والی ایذاؤں سے لوگوں کو بچاتا ہے، کسی کو ایذا پہنچنے دیتا ان کی ایذاؤں کو برداشت کرتا ہے اور اپنی ایذا رسانی سے لوگوں کو بچاتا ہے، تو اس کے لیے تو لوگوں کے درمیان میں رہنا افضل ہے۔ پھر لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان کو جو ہے تعلیم و تعلم، دعوت و تبلیغ اور وعظ و تذکیر وغیرہ دینی فوائد سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگی اسی طرح رہی، لوگوں کے درمیان میں، سمجھایا کہ نہیں اسی کو، مگر یہ اس آدمی کے لیے جو ابھی بتلایا کہ وہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر کیا کر سکتا ہو، اور اگر نہیں کسی نے تکلیف پہنچائے اور دل میں مزاج ایسا ہے کہ جب تک کہ اس سے بدلہ نہ لے وہاں تک اس کو چین نہیں پڑتا، تو اس کو تو کہیں گے بھائی تم اپنے گھر میں رہو تو تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خیر من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ جو مسلمان لوگوں کے اندر مل جل کر کے رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس کا بدلہ اور انتقام میں پڑتا نہیں ہے، وہ اس مسلمان سے اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر نہیں کر سکتا۔ بہرحال خلوت اور اختلاط کے اندر بہتر تو اختلاط ہے، بشرطے کے جو ہے ان سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر اور تحمل سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نیک لوگوں کا جو ہے کی صحبت عطا فرما کر لوگوں کی ایذا رسانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو
اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو اے اللہ عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما۔ اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔